بسم الله الرحمن الرحيم. Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبقت لے جائیے اور جلدی کیجیے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جو زمین و آسمان جتنی ہے. ناظرین کرام، جنت کتنی بڑی نعمت ہے. رمضان المبارک کے اس برکتوں والے مہینے میں میری اور آپ کی یہ خواہش، تڑپ اور تھرسٹ ہونی چاہیے کہ میں کیسے جنتی بن سکتا ہوں. اور جنت درختوں سے بھرے ہوئے باغ کو بھی کہتے ہیں، اور جنت جو آنکھوں سے اوجھل چیز ہو اس کو بھی کہتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے اس لیے جنت بنائی ہے اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عین رأت، آج تک وہ نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے. ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا. وہ نعمتیں اور وہ نعمتوں والی جنت کس شخص کے لیے ہے؟ آج کی اس مجلس میں ہمیں ان چند اعمال کا تذکرہ کرنا ہوگا جس سے میں اور آپ نعمتوں والی جنت کے حقدار بنائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، اپنی توحید کو خالص کیجیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری میں 3435، صحیح مسلم 139 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو پہلی گواہی یہ دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا اور تنہا ہے اپنی ذات و صفات اور اسماء کے اعتبار سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور دوسری گواہی یہ دے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے جس کا القاء مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کیا گیا. اور تیسری گواہی یہ دے دے والجنت حق، جنت حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے. چوتھی گواہی یہ دے دے والنار حق، اور جہنم بھی برحق ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ادخلہ اللہ من ابواب الجنة الثمانیہ ایہا شاء، اللہ قیامت کے دن ان چار قسم کی گواہی کو دینے والے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیں گے اور حکم دیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو چلے جاؤ، بلکہ اللہ ذوالجلال انہیں داخل فرما دیں گے. دوسرا وہ خوش نصیب جس کے لیے نعمتوں والی جنت ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کریں گے، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جس نے منہ پھیر لیا رب تعالیٰ اسے دردناک عذاب دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بھلا کو جنت جانے سے بھی انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ تیسرا وہ خوش نصیب جس کو نعمتوں والی جنت سے ہمکنار کیا جائے گا، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی جنت میں اور چشموں والی جنت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، جنت میں لوگ زیادہ کس وجہ سے جائیں گے؟ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک تقوی کی وجہ سے اور دوسرا حسن اخلاق کی وجہ سے۔ چوتھا عمل جس کے ذریعے میں اور آپ نعمتوں والی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے دین پر استقامت اختیار کرنا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پہ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوگا ان پر اور وہ خوشخبری دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم پہ کوئی غم ہوگا، وابشروا، خوش ہو جاؤ، بالجنت التي کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ پانچواں وہ شخص جو ان نعمتوں والی جنت کا مستحق بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو گھر سے نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، معرفت اور عرفان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ چھٹا وہ خوش نصیب جو نعمتوں والی جنت کا مستحق بنتا ہے، جو صبح اور شام نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا کلما غدا او راح، جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے جنت میں صبح و شام خصوصی مہمان نوازی کا بندوبست فرمائیں گے۔ ساتواں وہ انسان
جو نعمتوں والی جنت کا مستحق بن سکتا ہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، فسمعت خشفة بین یدی، میں نے آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنی، میں نے سوال کیا من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ میں واپس آیا، میں نے بلال سے سوال کیا ای عمل ارجع عندک، کون سا عمل ہے جو زیادہ امید والا ہے تیرے پاس؟ کہا آپ نے تو سکھایا، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده ولا توضأت الا وصليت عنده ركعتين، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہو جاؤں تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ 8واں خوش نصیب جو نعمتوں والی جنت کا مستحق بن سکتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جامع الترمذی کی روایت ہے۔ جو شخص ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ جو ان 12 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے دن اور رات میں، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ 9واں انسان جو جنت کا مستحق بن سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بیتا فی الجنہ، جو شخص رب کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرواتا ہے، مسجد بنواتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صغیرا کان او کبیرا، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے ولو قدر مفحص قطا، اگر بٹیر جہاں بیٹھتا ہے اتنی جگہ کی تعمیر کا بندوبست کروائے جو آدھی اینٹ بنتی ہے، اللہ اس کا بھی جنت میں پورا گھر بناتے ہیں۔ او اصغر من ذلک، چوتھی روایت کے الفاظ ہیں کوئی اس سے بھی تھوڑا تعاون کر سکتا ہے۔ رب کے گھر کو بنانا اتنا اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا ہے، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، جب وہ فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا۔ 11واں شخص اور 12واں شخص اور اسی طرح 13واں شخص اور 14واں شخص، یہ 4 خوش قسمت جن کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو جنت میں جائیں گے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، تم تہجد پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 4 قسم کے لوگ اگر ایسے کام کر لیتے ہیں تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 باتوں کا تذکرہ کیا اور 7 جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولا کرو، وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو،
وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی صحیح ادائیگی کیا کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 14 اور 6 20 خوش قسمت. اور میں 3 لوگوں کا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور میں جنت میں چبوترا اس کو لے کے دوں گا جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں اسے محل لے کے دوں گا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خواہ وہ مزاح کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے. تیسری بات، میں جنت کے بالا خانے اسے لے کے دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اللہ ذوالجلال ہمیں یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں. آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال کی جنت میں داخل ہوگا. رب تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ میرے اور آپ کے لیے جنت کو آسان کر دے. اے اللہ میرے اور میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنت کو آسان فرما. جس طرح آج ہم دین کی گفتگو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں، رب تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.